اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز کی خصوصی نشریات باخبر پاکستان کا سیزن 4۔ لاجواب دن ہے یہ، وہ دن ہے کہ جس دن خانوادہ محمد و آل محمد علیہ السلام خوش ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے شعبان جس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، کیونکہ آج 2 شعبان ہے۔ پہلی شعبان کی شب گزر چکی ہے، منسوب ہے اس شہزادی سے، اس آقا زادی سے کہ میں جن کا فضائل بیان اگر کرتا رہوں تو میرے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن ان کی شان بیان کرنے کی جسارت مجھ میں تو نہیں ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کا ذکر اتنا بلند و بالا ہے۔ بس اس اشعار سے میں اس شہزادی کا ذکر کروں گا کہ سر فرشتوں کو تیرے در پر جھکاتے دیکھا، سر فرشتوں کو تیرے در پہ جھکاتے دیکھا، مصطفیٰ کو تجھے ہاتھوں پہ اٹھاتے دیکھا، مصطفیٰ کو تجھے ہاتھوں پہ اٹھاتے دیکھا، عالیہ بنت ولایت تیری عظمت کو سلام، عالیہ بنت ولایت تیری عظمت کو سلام، پنجتن کو بھی تیرا جشن مناتے دیکھا۔ آج جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ذکر کریں گے، کیونکہ آپ خاتون اول ہیں، آپ کائنات کی سردار ہیں۔ کربلا ختم ہو گئی تھی 10 محرم کو، ایسا لوگوں کا کہنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یزید جیت گیا تھا 10 محرم کو، جب اس نے نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، تو اس سے ایسا لگتا تھا کہ میں جیت گیا۔ لیکن سلام ہے میری آقا زادی فاتح شام کو، کہ جنہوں نے اپنے بھائی کے مقصد کو 10 محرم سے لیا اور 8 ربیع الاول تک بتایا کہ میرا بھائی باغی نہیں ہے، یہ نواسا ہے رسول کا، کہ جس کا یزید تو کلمہ پڑھتا ہے، یہ وہی نواسا ہے کہ جس کی لواب دہن سے گھٹی دی گئی، رسالت مآب کی گھٹی امام حسین بادشاہ کو دی گئی۔ بڑا خوبصورت دن ہے، اور میرے تینوں ہی جو پروگرام ہیں خانوادہ محمد آل محمد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہوں گے، کیونکہ پیر والے دن 4 شعبان غازی عباس کی آمد ہے، ظہور ہے ان کا۔ عظیم و شان محفل ذکر آل رسول کا انعقاد کیا ہے، جس میں بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان، منقبت خوان، مذہبی سیاسی شخصیات ہمارے درمیان موجود ہوں گی۔ لیکن آج کا جو اہم ٹاپک ہے خواتین سے میں نے منسوب کیا، کیونکہ بات ہو رہی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی، کہ جنہوں نے یزید کے دربار میں بھی خطبے پڑھے، مولا علی شیر خدا کے لہجے میں خطبے پڑھ کے یزید کو اپنے خطبوں کی تلوار سے ختم کیا۔ آج ہم نے خاتون اول کی بات کرنی ہے، جناب زینب کی کردار کی بات کرنی ہے، اور ایک بڑا اہم ٹاپک، امریکہ سے آئی ہوئی وہ بیچاری خاتون پھنس گئی آگے، اور یقین کریں کہ اگر وہ خاتون تھوڑی سی گوری ہوتی نا تو ہر بندے نے اس کو آفر کر دینی تھی، رشتے کی آفر کر دینی تھی، لیکن کیا کرے بدقسمتی اس بیچاری کی کہ رمضان چھیپا سے بھی وہ بات کر رہی ہے۔ لیکن رمضان چھیپا نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، کیونکہ ایک بہت بڑی ان کی کاوش ہمیشہ ہی پاکستانیوں کے لیے رہی ہے۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس خاتون کو میں بھی دلاسا دے دوں، سہارا دے دوں، لیکن وہ تو ان کے لیے بھی لڑنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ کیا چاہ رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ گارڈن کا نوجوان بیچارہ محبت میں گرفتار تو اس نے کر لیا، دکھایا کچھ گیا، ڈیلیوری کچھ ہوئی۔ آج اس میں بھی بات کریں گے، اور خواتین کا مردوں کے نسبت کیا کردار ہے، کیونکہ آج کل خواتین مردوں کے شانہ بہ شانہ نظر آ رہی ہیں۔ مرد اگر 30,000 کما رہا ہے تو عورت 1,00,000 کما رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، سیاست سے آپ کا تعلق ہے، اور باخبر پاکستان کا پوری K21 کی فیملی ہے وہ۔ اگر ان کی میں تعریف کروں تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میری بہن ہے، ہمیشہ دست شفقت ان کا رہتا ہے، بہت محبت کرتی ہیں K21 نیوز سے، ہمیشہ ہی باخبر پاکستان کا وہ حصہ رہتی ہیں، اور ہمارے ٹرانسمیشن میں آنے کے بعد K21 کے مختلف پروگرامز میں بھی آپ ان کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ لیکن تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ انیلا ساری جو ہیں پہلی دفعہ آئی ہیں۔ السلام علیکم انیلا بازی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بازی آپ بتائیے، میں نے فیملی صحیح کہا نا آپ کو؟ بالکل صحیح کہا، میرے جو ہیں وہ چھوٹے بھائی ہیں، اور مجھے بڑی ہمیشہ خوشی محسوس ہوتی ہے جب میں آپ کے پروگرام میں آتی ہوں، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا آپ جو ہے نا وہ پروگرام کرتے ہیں۔ یہ تو محبت ہے آپ کی
اور ہمیشہ ہی باخبر پاکستان نے سب کو محبتیں ہی دی ہیں، اور سیاست سے مبرہ ہو کے میں پروگرام کرنا چاہ رہا ہوں. بعضی سیاست دانوں کو بٹھا کے پک گیا میں، ان کا کردار کشی ان سے بھائی حاصل وصول کچھ نہیں ہو رہا. تو ہم کیوں نہ کرنٹ ایشو پہ بات کریں جو ابھی دیکھیں پاکستان میں ہو رہا ہے. اور جو امریکن ہماری بہن آ گئی، بھائی میں تو آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا را واپس چلی جائیے، یہاں آپ کو کچھ نہیں ملنا، لیکن خدا را مل بھی جائے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. ان کے ساتھ ہی ایک اور خاتون اول ہیں، اور خاتون اول اس لیے کہوں گا کہ بھائی خاتون اول پہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے قدموں تلے جنت ہے. آپ ماں ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ بہن ہیں. آپ نے ہر موڑ پہ اپنے شوہر کی بات کی جائے تو اس کی مدد کی، بھائی کی بات کی تو ان کی مدد کرتی ہیں، اور باپ کی تو خدمت گزار ہوتی ہیں. بہنوں کا تو نعم البدل کوئی ہے ہی نہیں. میری 2 بہنیں ہیں، دور ہیں مجھ سے لیکن میرے دلوں میں بستی ہیں، اور ہر بھائی اپنی بہن کے لیے یہی محبت رکھتا ہے. میں چلوں گا اپنی مہمان کی جانب. ایم اے اردو کراچی یونیورسٹی سے آپ نے کی، اور آپ شاعرہ ہیں، اور آج ان سے خواتین کے حوالے سے کچھ اشعار بھی سنیں گے. سحر علی نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم سحر، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل. بہت شکر گزار کہ آپ نے وقت دیا. نہیں، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں یہاں موجود ہوں K21 میں، اور مجھے خواہش تھی جو کہ آج ان کے توسط سے پوری ہوئی. بہت شکریہ. ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام تجزیہ کار ہیں. آپ کا بھی اردو ادب سے خاصا تعلق ہے، بڑی محبت رہتی ہے ان کی، ہر مشاعرے کی زینت بنتے ہیں. اسلم پرویز. اسلم بھائی کیسے مزاج ہیں؟ السلام علیکم. جی الحمدللہ، کرم ہے ابرار بھائی، بس آپ کی محبت، آپ کی چاہتے ہیں جو K21 کی گود میں اب میں یہاں بیٹھے ہوئے، اور مسلسل آپ مجھے یاد رکھتے ہیں، اور میں آپ کے پروگرام سے تو متعلق ہوئی ہر لحاظ سے. کیا بات ہے. جب تک اللہ نے زندگی دی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. علی انصاری آپ کی جانب آؤں گا. زینت بنی ہوئی ہے سوشل میڈیا کی. ابھی میں انٹرو دے رہا تھا تو آپ مسکرا رہی تھی. یقیناً سی بات ہے کہ مسکرانے والی بات ہے بھی. بھائی جو کہتے ہیں نا کہ راج پنجاب میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کاشتکاری کرتا ہے، اسے بھی ان سے شادی کرنی ہے. ٹھیک ہے، جو موچی چپلے سی رہا ہے اسے بھی ان سے شادی کرنی ہے. یعنی ایسی مہان ہستیاں منظر یہاں پہ آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ بھائی ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر لڑکے نے دھوکہ دے دیا. وجہ کیا ہے؟ یہ اس طرح رشتے عام ہو گئے ان کے لیے. بس وہ ان کے اوپر میڈ ان امریکہ کی اسٹیمپ ہے تو وہ جو ہے ان کے جو ہے نا وہ اٹریکشن کا باعث بنی ہوئی ہے. خیر وہ آئی ہیں، اور کس بیسس پہ آئی ہیں؟ اگر کسی نے ان کو جو ہے وہ بندہ وہاں گیا ہے، مجھے ایسا جس کی اتنی انفارمیشن نہیں ہے کہ اصل ہاں کہ ہوا کیا ہے ایگزیکٹلی. دوستی ہوئی، اوکے، انسٹاگرام پہ اور کچھ ہوئی تو بس وہ پھر بندہ آئی تھنک جو اس نے خود کو ہائڈ کر لیا، بھاگ گیا ہے. اب وہ یہاں اسے کہاں، پاکستان میں پاکستانیوں کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو وہ امریکہ نہ کے کیسے کسی پاکستانی کو ڈھونڈیں گی؟ تو انہیں چاہیے کہ وہ جلد از جلد اپنے ملک جائیں، اور یہاں پہ لوگوں کے ہاتھ کھلونا بننے سے اچھا ہے کہ واپسی کا سفر طے کریں. اب دیکھیں کسی بھی اس میں اگر ہم ایک چیز یہ دیکھیں، امپورٹنٹ یہ ہے، اگر میں ہوں، آپ ہوں، کوئی کسی رشتے میں بننا چاہتا ہے، اگر آپ کو لڑکی پسند نہیں ہے، مجھے مرد پسند نہیں ہے، تو ہم پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی ملک کے قانون کے مطابق، مذہب کے مطابق. تو اگر اس بندے نے آپ کے ساتھ چیٹنگ کی ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ اس کے خلاف قانونی ایکشن آ کے لیں. اگر وہ آپ ان کو نہیں پسند آئی ہیں تو پھر اس کا حق ہے کہ وہ آگے آپ کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتا ہے کہ نہیں. زبردستی تو آپ کسی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ہیں نا. ساری فلٹر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فلٹر کے اوپر کوئی اپلیمنٹ ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی قانون ہونا چاہیے کہ اس طرح لوگوں کی دل آزاری نہ ہو اور دھوکہ دہی نہ ہو، کہ دھوکے کے تحت جو ہے آپ فلٹر کر کے بالکل خود کو جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں. پر میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اگر خاتون کو فلٹر کیا گیا ہے تو اتنا کوئی یہ نیا طرز کا فلٹر ہے کہ جس میں انسان بالکل چینج ہو جائے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تصویر کسی اور کی دکھائی اور ریئل پرسنالٹی کوئی اور تھی، تو اس طرح کی چیزیں. اب خاتون کی اگر اینڈ سے یہ ہوا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہونے کے بعد جو ہے پھر اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. یہ کہنا ہے کہ مجھے $1,00,000 دیجیے. اچھا، کمپنسیشن مانگتی ہیں، جس میں سے $20,000 میں خود رکھوں گی، اور خدا کا واسطہ ہے کہ $80,000 جو ہے اس سے کراچی کے روڈ بنا دیجیے. مجھے بہت برا لگا یہاں آ کے، ان کی بلڈنگیں مجھے اچھی نہیں لگی، ان کے روڈ مجھے اچھے نہیں لگے، مجھے کچرا اچھا نہیں لگا، مجھے جو روڈوں کی حالت ہے مجھے اچھی نہیں لگی. خدا را
80,000 रुपए आप ले लीजिए लेकिन मुझे $20,000 दे दीजिए, ऐसा कहना है इनको। उन रोड अब मुझे बताएं, 80,000 $1,00,000 की उन्होंने डिमांड की है, तो वो उस बंदे से कर रही है कि जो बिल्कुल ही जो है वो पुअर फैमिली से होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। जिसकी अपनी तनख्वाह शायद मुश्किल से महीने की 20,000 भी नहीं होगी, ऐसा ही है। तो वो तो पूरी जिंदगी भी कमाएगा तो $1,00,000 जो है ना वो दे नहीं सकता। 1,00,000 का मतलब आप समझे 2,80,00,000 और 90,00,000 के Something करीब ऐसा ही है। है। तो वो बंदा इस तरह की डिमांड करना, या तो खातून के साथ कोई जहनी मसला ना साइको भी हो, हो सकती हैं। हाँ हो सकता है कि किसी जहनी बीमारी में मुब्तला हूँ, जो ऑल द वे आ भी गई, सारा कुछ है, तो वो खुद रियलाइज करेंगी उनके मसले का हल उनके पास है, मेरे और आपके पास नहीं है। पाकिस्तान वो किसी से मशवरा कर नहीं आई थी, अचानक पाकिस्तान में जो है वो लैंड कर जाना, और ऐसे किसी के पीछे के जो आपके साथ आगे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, तो एज पर लॉ और मजहब आप किसी पे जबरदस्ती लेकिन अगर एक सवालिया निशान नहीं है सिंध हुकूमत के लिए, क्योंकि आप सिंध हुकूमत से हैं। इसमें अब लेकिन बेचारी सिंध हुकूमत कहाँ से मैं बताता हूँ आई है? आपको कैसे आई। वो कह रही है कि भाई $1,00,000 आप मुझे दीजिए, जिसमें से $20,000 मैं रखूंगी, लेकिन $80,000 जो मैं हुकूमत को दूंगी। कि खुदारा आपने जो जगह जगह खड्डे कर दिए हैं, वो गई है ना, उसने देखा कि ये क्या हालात हैं रोड के। वो कह रही कि मैं हुकूमत को देती हूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो खुदारा रोड तो ठीक कीजिए। आज मैं आई हूँ, कल को कोई और भी आएगा, तो ये सिंध हुकूमत पे सवालिया निशान भी तो है। मेरा क्या नहीं कहेंगे? ख्याल कि बिल्कुल ऐसा कोई सवालिया निशान है, क्योंकि देखें वो आई हैं एक दुनिया की सुपर पावर, अमेरिका खुद को कहता है, ठीक है ना, बड़ा डेवलप कंट्री सारा कुछ, और पाकिस्तान ने उन्हें शायद ये नहीं पता कि ये जिन इलाकों में गई हैं वो सारी अंडर डेवलप, इसलिए कि वहाँ डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। अगर रोड्स में जो है वो खुदाई हुई है तो कहीं गैस की लाइन डल रही है, कहीं बिजली की डल रही है, कहीं रोड्स बन रही हैं, तो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो अंडर प्रोसेस है। मेरा ख्याल है कि उन्हें शारा फैसल और कराची के वो इलाके जो डेवलप हैं, जिनकी रोड्स अच्छी हैं, नया मलिर एक्सप्रेसवे जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे रखा गया है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक्सप्रेसवे बनाए गए, तो वो वहाँ ज़रूर विजिट करें। देखिए, हुकूमत को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, लेकिन वो कह रही कि मेरा तीसरा विजिट है, मैं पहले आई थी, मैं 2011 में भी आई थी, 2016 में भी आई थी, लेकिन 2025 में तो बेड़ा ही गर्क हो गया। तो आप मेरा नहीं 80,000 मुझसे ले लीजिए ना, रोड बना दीजिए ना। तो तो उनसे उसमें क्या है? कहें कि वो फिर पाकिस्तानी ही से लेके जो है वो पाकिस्तान को देना चाहती हैं। अगर उन्हें इतना दर्द है तो वो अपने मुल्क से लाएं, यहाँ इन्वेस्ट करें या चैरिटी करें लोगों के लिए, और जो है वो आम लोगों के साथ मिलके काम करें, तो मेरा ख्याल है कि वो लोगों के लिए ज्यादा लेकिन कारआमद अनिला रहेंगे। अंसारी मुझे बताएगा कि एक सवाली निशान नहीं है ये, कि आई वो अपनी शादी के लिए थी, लेकिन वो इतनी दिल बर्दाश्त हो गई कि भाई प्लीज आप मुझसे 80,000 ले लीजिए, इनको बना दीजिए। मेरा नहीं ख्याल, देखिए ये कोई एक उसका जोक भी लेडी का हो सकता है, और क्योंकि serious देखिए कह रही है उन्हें जो है ना वो जिस मुझे लगता है कि स्टेट ऑफ माइंड में है, और जिस तरह वो स्ट्रेट अवे आ गई हैं, तो उन्हें सारी चीज़ें जो है ना बहुत रोज़ी पिक्चर दुनिया में लगती है कि हर चीज़ बहुत आसान है और फूलों की सेज है। ऐसा नहीं है। सिंध गवर्नमेंट को या किसी भी शहर की या सूबे की हुकूमत को क्रिटिसाइज करना आसान होता है, उसके पीछे जो महरकात होते हैं जो ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि क्या वजह है कि वो कराची में आती है, अब वो लड़का भी नहीं मिल रहा, वो पंजाब क्यों नहीं गई, वो केपीके में क्यों नहीं गई? सिर्फ कराची हो सकता है में कि सिंध हुकूमत को कुछ बदनाम करने की साजिश की गई। मेरा नहीं ख्याल है कि छोटे मोटे केसेस से जो है ना वो गवर्नमेंट बदनाम नहीं होती है। नहीं, वो लड़के का बयान आ गया, हाँ लड़के का बयान आ गया कि भाई मुझे माफ करो प्लीज, मुझे बचाओ। किससे बचना चाहती हैं वो? वो जब इससे यहाँ पे बचना चाह रहा लड़का कि भाई मुझे इससे हाँ, बचाओ। अब आप यही मैंने आपको पहले बात की, जो भी इंसान मर्द है या औरत है वो किसी के साथ नहीं शादी करना चाहता, नहीं आगे जिंदगी गुजारना चाहता, तो अब सबसे पहले खातून का तो माइंड सेट का मसला है कि उन्होंने अपना एक माइंड सेट कर लिया कि इसी बंदे से शादी करनी है। बंदा शादी नहीं करना चाहता, वो अगर अपने मुल्क में जाएं तो वहां पे तो ये रूल है, अगर मियाँ और बीवी एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं करते तो आप सेपरेट हो जाएं। तो वो यहाँ पाकिस्तान में आके अपनी मर्जी कैसे किसी बंदे के ऊपर इम्पोज कर सकती है? तो मेरा ख्याल है कि वो एक गलत उसकी तरफ है। वो सोचें जब बंदा इनकार कर चुका है तो किसी पे जबरदस्ती नहीं हो सकती। चीट भी तो किया ना, उससे $5,000 लेके और हाथ में उसके 100 की गड्डी पकड़ा दी और कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ। जब से गया हुआ है नाज़िर-ए-किराम, ढूंढ नहीं पा रहे। हाँ देखें, क्या जहाँ करें, तक उसके चीटिंग ये का ज्यादती है, सवाल है चीटिंग वो की। देखें, अब चीपा साहब ने उनकी हेल्प की है, वो उनसे कानूनी हेल्प ले सकती जब है तक कि उसके भाई पास बंदे, पैसे थे वो उसको 5-स्टार होटल में लेके जा रहा है और ये उस उसे- बंदे की गलती है। लेकिन असलम भाई आपकी जानिब आएंगे, मर्दों की बात हो रही है, आप भी मर्द हैं क्योंकि खवातीन के जुर्मट में आप आज बैठे हुए हैं, मुझे बताइएगा कि ऐसा करना मर्दों को शेवा देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سب سے پہلے تو یہ میں کہوں گا کہ اگر ایک خاتون دنیا کے کسی بھی ملک سے، وہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہ یہاں پہ آ گئی، کسی بھی وجہ سے آ گئی، کوئی بھی غلطی، کسی بھی غلطی، مرد کی یا عورت کی کسی بھی غلطی ہے، تو میں چاہتا ہوں ان کو اسی طرح سے عزت اور رسپیکٹ دی جائے جو ایک خاتون کا خاصہ ہے، جو ہماری اسلامی معاشرہ ہم سے کہتا ہے کہ اس خاتون کو کسی بھی ملک کے ہوں، کسی بھی معاشرے کے ہوں، اس کو جو عزت دی جاتی ہے، سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ اس کو اسی طرح سے رسپیکٹ اور عزت دی جائے. اس کے بعد اس کے جو تمام محرکات ہیں اس کو ان کو دیکھا جائے اور چیک کیا جائے، اور کس کی غلطی اور کیا ہے اس کی طرف آنی چاہیے. اور بات ہو رہی ہے آپ کے مرد کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل ہے، غلطیاں تو مردوں سے ہوا کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور نوجوانوں سے تو خاص طور پہ ہوا کرتی ہیں. کسی مذاق میں، کسی اس میں کسی نے ان کو اکسایا، کچھ کیا کسی بھی اس لڑکے کو، اور وہ اس قسم کا وہ فیل کر گئے، تو بات تو اچھی نہیں ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مردوں کو اوپر بھی ایک تھوڑا سا ایک دھبا، ایک داغ ہے اسلامی کنٹری ہونے کے حوالے سے، کہ کسی عورت کو اس طرح سے جھانسا دے کے یا بات کر کے. اب غلطی کسی کی بھی، میں نے کہا نا کہ پہلے اس محرکات کو دیکھیں کہ غلطی کس کی ہے، مرد کی ہے، اس لڑکے کی ہے، عورت کی ہے، تو اس کا پہلے جائزہ لیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں. لیکن وومین جو تشریف لائی ہیں کسی بھی دنیا کے گوشے سے، ان کو عزت دیں، بس میں اتنا کہنا چاہوں گا. آپ نے اتنی سی بات کہہ کے ساری بات ختم کر دی. ایک بات آپ نے 6 دفعہ دہرائی. میں ایک سوال آپ سے کروں گا، دوسری شادی کریں گے آپ؟ دنیا جہاں سے رشتے آ رہے ہیں، آپ بھی آفر کرتے ہیں بھائی، گرین کارڈ ہولڈر ہے بھائی، کارڈ مل جائے گا آپ کو، یقین کریں کچھ سہارا دے دیں آپ بھی. مثلا بھی آپ کو خواتین کو سہارے دیتے نظر آتے ہیں. ہاں الحمدللہ، بالکل. میں کام لوگ کام یقین کریں، میں تو آپ کی پروفائل سے واقف ہوں کہ ناظرین کرام یقین کریں اتنا سہارا دیتے ہیں. بہت زیادہ ان کا اسی پیسہ بھرا ہوتا ہے. بھائی کیا کر رہے بھائی، وہ فلاں جگہ ایک لڑکی بیچاری کی تعلیم کے پاس پیسے نہیں، اور بھائی لڑکوں کے بھی کام آ جاؤ بھائی. امریکن جو آئی ہوئی ہیں ان کو بھی تو آفر کریں آپ کچھ، ان کی بھی تو ہیلپ کریں. $1,00,000 آپ ہی دے دیں ان کو. نہیں، میں $1,00,000 تو نہیں دوں گا، لیکن باعزت طریقے سے ان کو اپنے پاس. ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہی بھیج دیں، $1 نہیں دے رہے تو بس بات نہیں، کچھ کرنا کیا ہے، یہ تو حکومت، ہماری حکومت وقت ہی سوچے گی، اور خاص طور پر سندھ گورنمنٹ سوچے گی کہ ان کو پیسے دیں. اگر نہیں پیسے نہ دیں یا نہ دیں، ان کو جو بھی ہے ان کا معاملہ، اس کے لیے سہارا بنے، وہ کوئی بھی ان کو رسپیکٹ دے کے، اور کوئی بھی ان کا جو مقام ہے. تو آتے سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا دی. ٹاپک بڑا اہم ہے اور آپ کا پسندیدہ ٹاپک ہے، کیونکہ خواتین پہ بات کر رہے ہیں ہم، خواتین کے حقوق پہ بات کر رہے ہیں. خواتین آج کل مردوں کے شانہ بے شانہ نظر آ رہی ہے. وقفے میں چلتے ہیں، جب وقفے سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ اس گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسلم بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. پھر سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.